ایران شہر ایئرپورٹ پر امریکی لڑاکا طیاروں کا میزائل حملہ، کشم جزیرے پر واقع ماسان گاؤں کے قریب 8 دھماکے سنے گئے۔ بندر خبیر اور کوہرستان میں بھی متعدد دھماکے، بندر عباس سے شیراز جانے والے اہم رابطہ پل پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے بندر عباس میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملے کے بعد علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بندر عباس میں پہاڑی پر حملے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ ایران میں مسلسل چھٹی رات اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر کا اسرائیل پر معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا الزام، کہا اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگ ہمیں پالیسی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں اور ایران سے اپنی معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیلی عناصر نے امریکہ میں مہم چلائی۔ اسرائیل نے مہم میں بھاری رقم خرچ کی۔ جیری وینس نے کہا یہ حقیقت ہے کہ ایپسٹین کے اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین حلقوں سے رابطے تھے۔ اسرائیل نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر نشانہ بنانے کی جرات کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ایک ایک ٹکڑا ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ عربوں کو اونٹوں اور سینڈل کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ خطے کی صورتحال غیر یقینی ہے، ہر ممکن چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملکی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا اللہ کے فضل سے ملکی معیشت مستحکم ہے، ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع عمل مرتب کیا جائے۔ ہاتھ کھڑے نہیں کیے، پاکستان نے امن عمل سے دستبرداری کا تاثر مسترد کر دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت برقرار ہے، فریقین اسی کے تحت دوبارہ مذاکرات شروع کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، طاہر اندرابی نے واضح کر دیا پائیدار امن صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اب بھی زندہ ہے۔ امن کا مؤثر فریم ورک عمل درآمد میں مشکلات ضرور ہے، لیکن جب مذاکرات شروع ہوں گے اسی دستاویز سے رہنمائی ملے گی۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی میں آرگنائزیشن کے قیام کی تقریب میں شرکت کی۔ بطور بانی رکن پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے۔ نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کا قیام بہترین اقدام ہے، مستقبل مصنوعی ذہانت کا ہے۔ پاکستان جی ایس پی پلس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ملک قرار۔ 2024 میں پاکستان نے 7 ارب یورو سے زائد کی مصنوعات برآمد کر کے فائدہ اٹھایا۔ یورپی یونین کی جی ایس پی رپورٹ جاری، پاکستان جی ایس پی پلس اسکیم کے تحت دنیا بھر میں سب سے بڑا برآمد کنندہ ملک رہا۔ پاکستانی ملبوسات، ٹیکسٹائل، چمڑے، تیار خوراک اور دیگر مصنوعات نے رعایتوں سے نمایاں فائدہ اٹھایا۔ اور کامران خان ٹیسوری کی گورنرشپ پر واپسی پارٹی پالیسی ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار کہتے ہیں گورنرشپ ہماری ہے اور ہم واپس لیں گے یا پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس معاملے پر قابل ذکر بامعنی پیغام رساسی اور مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ہم اگر گورنرشپ بھی نہ بچا سکیں تو پھر ووٹرز ہم سے سوال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کو کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا مصطفیٰ کمال کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم نے قبول کیا۔ ایم کیو ایم سے الگ ہو کر مصطفیٰ کمال نے جو الیکشن لڑے وہ سامنے ہیں، دوبارہ ایم کیو ایم میں آئے تو وہ آج وزیر ہیں۔ بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی، ایران نے جوابی حکمت عملی بنا لی۔ ایران نے حوثیوں کو تیار رہنے کا پیغام بھیج دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، بتایا ایران نے حوثیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ امریکہ بجلی گھر اور توانائی مراکز کو نشانہ بنائیں تو باب المندب اور بحور احمر بند کر دیں۔ ایرانی حکام نے پیغام میں کہا اہم آبی گزرگاہیں بند کر کے عالمی تجارت متاثر کی جائے۔ حوثیوں نے حدیدہ اور خلیج عدن کے ساحل پر میزائل نصب کر دیے۔ حوثی گروپ عالمی گزرگاہ نشانہ بنانے کے لیے حکم کا منتظر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی دے رکھی ہے۔
don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. डेडलाइन पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ रहा है। ईरानी रहनुमा मुलाकात करना और मामला तय करना चाहते हैं। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम किसी समझौते पर पहुंचते हैं या फिर मामला मुकम्मल तौर पर निपटा देते हैं। साबिक सदूर ने दुरुस्त इक़दाम नहीं किए। ये मामला 47 बरस पहले तय हो जाना चाहिए था। अमरीकी फौज ने भी सियोनी फौज की रविश इख्तियार कर ली है। हवाज में शहीद बकाई अस्पताल के करीब हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी, मरीजों को मुंतकिल किया गया। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की ऑक्सीजन सपोर्ट पर मुंतकिल, मरीजों की दवाएं, खाना, फल और कपड़े इस्तेमाल में रह गए। लोग प्यारों की मुंतकली के लिए कॉल मिलाते, एम्बुलेंस बुलाते रहे। अमरीकी हमलों के बाद सिरिया चाबहार केशम जजीरे में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफा, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर हमले किए। ईरान ने अमरीकी नायब सदर को मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने वालों के नाम बता दिए। अमरीकी वेबसाइट दी न्यूज़ रिपब्लिक ने बताया ईरानी ओहदेदार ने जेडी वेंस को खुफिया पैगाम भेजा कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकराती अमल को माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगाम जून में स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के दौरान एक सालिस के जरिए वेंस तक पहुँचाया गया। वेंस को खबरदार किया कुशनर और विटकॉफ की मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी 17 जून के फ्रेमवर्क को मुस्तकिल मुआहदे में तब्दील करने के इम्कानात को नुकसान पहुंचा सकती है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा, ऐसा कोई पैगाम कभी अमरीका तक नहीं पहुंचाया गया। पीआईए के लिए 16 नए तैयारों की खरीदारी में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। पीआईए की नई मैनेजमेंट के वक्त के साथ बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंडन नेल्सन से मुलाकात। पीआईए के लिए 16 नए तैयारों की खरीदारी के बेहतरीन ऑप्शंस पर बातचीत। बेहतरीन डील को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तैयारा साजी की सनत में बोइंग कंपनी के कलीदी किरदार को सराहा। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रांड 0.63% की कमी से $84.41 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.38% कमी से $79.03 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। IMF ने खबरदार किया है ईरान अमरीका कशीदगी से तेल की आलमी मार्केट में सप्लाई मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आबनार हुर्मुज़ की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ बैरल खाम तेल रिफाइंड मसनूआत की फराहमी मुतासिर हुई। खलीजी ममालिक ने बहरान के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल किए जो हुर्मुज़ के नुकसान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर सके। अब आलमी मंडी में तेल की कीमतों के झटके बर्दाश्त करने की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो चुकी है।